الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ملکہ سبا بلقیس کتنی سمجھدار تھی، اس کا بھی بیان آپ نے سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری جن کا بیان بھی آپ نے سنا.
اور ان کی امت کے ایک ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا بیان، نام آصف بن برقیہ بتایا گیا، وہ بھی آپ نے سنا۔ ولی کی قوت، ولی کی رفتار، ولی کا حاضر و ناظر ہونا، وہ بھی واضح ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت لانے کو کہا تو اس شخص نے پتہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کون سی جگہ ہے، اس کا محل وقوع کس جگہ وہ واقع ہے، کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اس کا پیلس، نہیں پوچھا۔ چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کا ولی اتنا بڑا تخت اتنی دور سے لے آیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، قرآن سے جواب ملا۔ بت من دون اللہ، بت اسٹیچوز کچھ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے، مگر اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے کتنی طاقت رکھتا ہے، خود قرآن میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے۔ وہ کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا، علم من الکتاب، پورا نہیں، تھوڑا سا علم رکھتا تھا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے جانتا تھا کہ تخت کہاں رکھا ہوا ہے، میں نے جانا بھی ہے، لانا بھی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قوت سے وہ گیا بھی اور لے کر بھی آیا۔ کسی نے اس کو جاتے آتے دیکھا نہیں۔ وہ تخت کھلا تو نہیں رکھا ہوگا، تالوں میں بند ہوگا، وہاں اس کے کوئی پہرے دار ہوں گے۔ وہ لے آیا۔ جب بنی اسرائیل میں ایک ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولی کی کتنی طاقت ہوگی، اور ولیوں کے سردار کی کتنی طاقت ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دکھا دیا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے ایسے غلام دیے ہیں۔ اندازہ کر لینا، جب میرے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبی یہ آخر الزمان کے غلاموں کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ نے میرے شاگردوں میں ایسے ولی بنائے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہوں گے، نبی پاک کے فیض یافتہ ہوں گے، پھر وہ دریا کو خط لکھیں گے تو دریا چلے گا۔ وہ زمین پر عناصر اربعہ جن کو 4 ایلیمنٹس کہتے ہیں، ان پر بھی حکومت کرتے نظر آئیں گے۔ تو پتہ چلا ولایت برحق ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا ناسمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ جب قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے تو اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے
اعلان پر جب اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے۔ یعنی صرف اتنا کہا لاؤ تو اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، تم گئے کب، پہنچے کب، اٹھایا کیسے، لائے کیسے؟ 500 آدمی مشکل سے اٹھاتا ہے، تم اکیلے گئے لے آئے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کرتے تو آج کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ دیکھو ان کو کرامت کا علم نہیں ہے۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ خارق عادت کے خلاف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، پھر سن لیں۔ اتنا بڑا واقعہ، 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، اتنا بڑا تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، وزنی، اللہ کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ بظاہر یہ بات ناممکن ہے یا نہیں؟ بظاہر ناممکن ہے، مگر اللہ کے ولی نے کر دکھائی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، جب اللہ کا کچھ فضل ایسی شان والا ہے تو فضل عظیم کتنی شان والا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فضل عظیم ہے۔ جب تھوڑے سے فضل کی یہ شان ہے تو فضل عظیم میں پھر شبہ کیوں ہے؟ وہ انگلی کا اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ ڈوبے سورج کو اشارہ کریں وہ پلٹ آئے، درخت کو اشارہ کریں اس کے پاؤں نہیں ہیں وہ پھر بھی چل کر آئے، پتھر کو اشارہ کریں وہ پانی پر قلہ بازیاں کھاتا ہوا آئے۔ تو جو لوگ شبہ کرتے ہیں ان کی معلومات یا ان کی سمجھ ناقص ہے۔ اللہ کے نبی اور اس کے ولی کے کمال میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات میں اور اس کو پھیلاؤں تو بہت سی باتیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان، کیونکہ ہم اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں مانتے۔ نبی کو کمال، ولی کو کمال عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اس ولی کی اپنی کوئی خاصیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ تو رب کی عطا جس پر ہو جائے، جتنی ہو جائے، پھر اس سے یہ چیزیں بعید نہیں ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟